السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر خلاصہ قرآن سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ بقرہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا کہ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ حاجی کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے انسانوں کو تکلیف اور آزمائش کو برداشت کرنا پڑے گا، اور سابقہ امتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ انہیں تکلیف، مصائب اور زلزلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ سابقہ رسول اللہ اور ان کے ساتھی پکار اٹھے، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دین سے پھر جانے کے وبال کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا کہ اس لیے بنی نوع انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کا حکم دیا اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اللہ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا کہ بیوہ کو چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو مکمل طور پر اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ کے بعد اپنے بنی شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک بادشاہ کی ضرورت ہے۔ جناب شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو آپ کے لیے بادشاہ کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے۔ جواب میں جناب شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور طاقت سے نوازا ہے۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے قیادت کے انتخاب کے حوالے سے مال کی اہمیت کم اور علم و طاقت کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جناب طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر تھی۔ جناب طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکریوں کو حکم کیا کہ وہ نہر سے گزرتے ہوئے 1 چلو سے زیادہ پانی پینے سے اعتراض کریں۔ جو 1 چلو سے زیادہ پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ لشکریوں کی اکثریت پانی کو دیکھ کر صبر نہ کر سکی اور انہوں نے جی بھر کر پانی پی لیا۔ لشکر کفار سے مرد بھیڑ ہوئی تو نہر سے جی بھر کر پانی پینے والے ہمت کھو بیٹھے، اور جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بے جگری کے ساتھ لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تائید کے ساتھ فتح یاب کیا، اور اس امر کا اعلان بھی فرما دیا کہ کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اللہ کے حکم سے بہتوں پر غالب آئے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کسی کو اچھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے، اور ہمارے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلے تو آپ وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔